اور ان لوگوں کو بتاتے کہ محسن انسانیت نے پوری انسانیت کو کیا دیا ہے. اگر آج انسانیت بھٹکی ہوئی ہے، اگر آج انسانیت تڑاہ رہی ہے، اگر آج انسانیت رو رہی ہے، اگر اس کی چیخ اور پکار سے زمین و آسمان تھرا رہے ہیں، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان نے اس محسن انسانیت کا دامن چھوڑ کر کسی اور کا دامن تھام لیا ہے. لہذا ایک نظر ذرا اس ماحول پر ڈال لیتے ہیں جس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ کو مبعوث فرمایا ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو اپنا منصوبہ بنایا ہے، اس منصوبے کی تکمیل کرنے والی ہستی اور شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب یہ دنیا ظلم و ستم سے بھر گئی، اور جب یہ دنیا عذاب سے دوچار ہوئی، اور جب یہ دنیا انسانوں کے خون سے لالازار ہوئی، نہ مظلوموں کا کوئی پرسان حال تھا، نہ بیواؤں کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا تھا، نہ کوئی بہنوں کے دوپٹے کی عظمت اور اس کی قیمت کو پہچاننے والا تھا، نہ یہاں کسی کے پاس یہ فرصت تھی کہ وہ کسی کی ہچکیوں کی طرف توجہ دے، کسی کی سسکیوں کا پاس رکھے، کسی کے زخموں پر مرہم رکھے. جب یہ دنیا کراہ رہی تھی، چیخ رہی تھی اور چلا رہی تھی، اور آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا، اور زمین ننھی منی معصوم بچیوں کی چیخوں سے ہل رہی تھی، اور اس میں زلزلہ اور بھونچال پیدا ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اس وقت نہ ہند پر پڑی، نہ چین پر پڑی، نہ جاوا پر پڑی، نہ جاپان پر پڑی، نہ امریکہ کے جزیروں پر پڑی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اس وقت روم پر پڑی، نہ ایران پر پڑی، نہ یونان پر پڑی، بلکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ زمین کے ذرے ذرے کو سکون دینے کے لیے، درختوں اور پتوں کو امن و امان دینے کے لیے، ماؤں کی گود میں جو بچے چیخ اور چلا رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، انہیں زندگی اور حیات بخشنے کے لیے، زمین سے جنگل راج ختم کرنے کے لیے، اور یہاں شیروں اور چیتوں کا قانون جو لوگوں نے نافذ کر رکھا ہے اسے یکسر مٹانے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، اور انسانی مساوات اور برابری کا درجہ دینے کے لیے اب ضرورت ہے آمینہ کے لال کی، اس لیے کہ وہ آمینہ جس کے نام سے ہی امن دینے والی کا معنی ٹپکتا ہے، اسی کا بیٹا پوری دنیا کو امن کی چادر اڑا سکتا ہے اور امن کے گہوارے میں داخل کر سکتا ہے. ہمیں شکوہ ہے ساری دنیا سے، اور ہم یہ شکوہ کرنے میں بجا ہیں. آمینہ کے بیٹے کو ماننے والے نہ کل فسادی تھے، نہ آج فسادی ہیں، اور نہ وہ فساد کو پسند کرتے ہیں. اس لیے کہ آمینہ کے لال نے جو ان کو پڑھنے کے لیے دستور دیا ہے، قرآن دیا ہے، کتاب دی ہے، وہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں وہ یہ پڑھتے ہیں ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد مچانے والوں سے محبت نہیں کرتا. لہذا ان کا غلام، ان کا کلمہ پڑھنے والا، ان کی چوکھٹ پہ سر جھکانے والا، ان کی گنبد خضرا سے محبت کرنے والا، اپنے کلمے کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا، 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ ان کی شہادت کا نعرہ لگانے والا، کبھی فساد نہ برپا کر سکتا ہے اور نہ فسادیوں سے محبت کر سکتا ہے. ہم پر ظلم کا الزام لگانے والوں اور ہمیں ظالم ثابت کرنے والوں، ہم نے دنیا میں ظالموں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگائی ہیں، اور ان کے پیروں میں ہم نے بیڑیاں پہنا کر یہ بتایا ہے کہ محمد رسول اللہ نہ ظلم کے طرفدار تھے، نہ ظلم کے ساتھی تھے، نہ ظلم کو کبھی انہوں نے کرنے کے لیے کہا ہے. وہ تو آئی ہی تھے ایک باپ کو یہ بتانے کے لیے، اے باپ تو کیوں ظلم کی داستان زمین پر رقم کر رہا ہے؟ تو باپ ہو کر کے باپ کی شفقت رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ درگور کر رہا ہے. انہوں نے ہمیں حکم دیا، ان کا حکم اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ان کا حکم ہے. اور انہوں نے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین پر اس کی اصلاح کے بعد تمہیں فساد نہیں مچانا ہے، فساد برپا نہیں کرنا ہے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب اس دکھ
چیختی ہوئی انسانیت کا، روتی ہوئی انسانیت کا، تڑپتی اور چلاتی ہوئی انسانیت کا، اس مردہ انسانیت کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں تھا اس وقت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر 40 سال کی عمر میں آتے ہی آپ نے اعلان کر دیا، 40 سال سے پہلے بھی انہوں نے سرزمین مکہ پر جو 40 سال گزارے ہیں وہ بھی سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل۔ جب لوگ امانتوں میں خیانتیں کر رہے تھے، جھوٹ پر فخر کر رہے تھے،